السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 233 سے ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ جو ہمارا پچھلا لیسن تھا اس میں ہم نے اپنی آیت نمبر جو ہے سورہ بقرہ کی 232 تک ترجمہ اور تفسیر سیکھ لیا تھا، اور جو ہے ہمارا 16 پارہ بھی کمپلیٹ ہو گیا تھا اس سے ایک اگلی آیت تک، ٹھیک ہے۔ تو آج ہمارا لیسن ہے والوالدات یرضعن اولادہن، یہاں سے اس پیج کی جو ہے آپ لائن نمبر 6 لائن سے دیکھیں، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، یہاں سے، ٹھیک ہے، اس پیج کی 6 لائن سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات، اور بچے والی عورتیں، یرضعن، دودھ پلائیں، اولادہن، اپنے بچوں کو، حولین کاملین، 2 برس پورے، لمن ارادہ، جو کوئی چاہے، کہ ان یتم الرضاعہ، کہ پوری کرے دودھ کی مدت، وعلی المولود لہ، اور لڑکے والی یعنی باپ پر ہے، کھانا، رزقہن، کھانا، وکسوتہن، اور کپڑا، بالمعروف، دستور شریعت کے مطابق، وکسوتہن، رزقہن، ہن آ رہا ہے مطلب کہ ان عورتوں کا کپڑا اور ان کا، وکسوتہن، اور ان کا کپڑا، ورزقہن، رزقہن وکسوتہن، ان کا کھانا پینا، ان کا رزق، اور ان عورتوں کا کپڑا، بالمعروف، دستور شریعت کے مطابق، مطلب کہ جیسے کہ آپ ان کو آسانی سے پہنا سکتے ہیں، یا جس طرح کا کپڑا آسانی سے پہنا جاتا ہے، ٹھیک ہے نہ۔ اس میں مرد تنگ کرے گا کہ جو اپنی جو ہے جتنی اس کو توفیق ہے اس سے بھی کم دے، گھٹیا دے، اور نہ عورت اس کو تنگ کرے گی کہ جتنی اس کو توفیق ہے کہ جتنا وہ کماتا ہے اس سے زیادہ اس سے طلب کرے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے لا تکلف نفس، نہیں تکلیف دی جائے گی کسی جان کو، الا وسعہا، مگر اس کی گنجائش کے مطابق، لا تضار، نہ نقصان دیا جائے گا، والدۃ، ماں کو، بولدہا، اس بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ، اور نہ اس کو جس کا وہ بچہ ہے، بولدہ، یعنی اس کے باپ کو، بولدہ، بچے کی وجہ سے، وعلی الوارث، اور وارثوں پر بھی، مثل ذالک، یہی لازم ہے، اسی طرح ہے، فإن ارادہ، پھر اگر ماں باپ چاہیں، فصالاً، دودھ چھڑانے کا، ان تراض منہما، آپس کی رضامندی سے، 2 برس کے اندر ہی، مطلب کہ 2 برس مکمل کرنا نہ چاہیں، 2 برس کے اندر ہی اگر دودھ چھڑانا چاہیں، وتشاور، اور آپس کے مشورے سے، فلا جناح، پس نہیں ہے کوئی گناہ، علیہما، ان دونوں پر، مطلب کہ ماں باپ، میاں بیوی، ان دونوں پر پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ عَرَدْتُمْ، اور اگر تم لوگ چاہو، ان تسترضعوا، کہ پلواؤ کسی دایا سے، اولادکم، اپنی اولاد کو، اگر تم کوئی دایا رکھ کے اس سے دودھ پلانا چاہتے ہو، فلا جناح، پس نہیں ہے کوئی گناہ، علیکم، تم پر، اذا سلمتم، جب کہ حوالے کر دو، جو تم نے، ما آتیتم، جو تم نے دینا ٹھہرایا تھا، بالمعروف، موافق دستور کے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وعلموا، اور جان رکھو کہ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون، بصیر، تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھتا ہے، بما تعملون، جو کچھ تم کام کرتے ہو، بصیر، اس کو دیکھتا ہے، جی۔ اب جو ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یہاں تک جو ہے ہمارا ترجمہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب جو ہے ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہمیں سورہ بقرہ میں 30واں حکم آیا ہے، 30واں جو حکم
30واں حکم آیا ہے وہ رضاعت کا ہے، دودھ پلانے کے بارے میں جو ہے ہم ایک تفصیلاً جو ہے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اور مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلایا کریں، یہ مدت اس کے لیے ہے جو شیر خوارگی کی تکمیل کرنا چاہے اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ ہے ان ماؤں کا کھانا کپڑا قاعدہ کے موافق، اور کسی شخص کو کوئی حکم نہیں دیا جاتا مگر اس کی برداشت کے موافق۔ کسی ماں کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ کسی کے باپ کو تکلیف دینی چاہیے اس کے بچے کی وجہ سے، اور اگر باپ زندہ نہ ہو تو مثل طریقے مذکور کے بچے کی پرورش کا انتظام اس کے محرم قرابت دار کے ذمہ ہے جو شرعاً بچے کا وارث ہونے کا حق رکھتا ہے۔ پھر یہ سمجھ لو کہ اگر دونوں ماں اور باپ 2 سال سے کم ہیں دودھ چھڑانا چاہیں باہمی رضامندی اور مشورے سے تو بھی ان دونوں پر کسی قسم کا گناہ نہیں، اور اگر تم لوگ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی کسی مصلحت سے مثلاً یہ کہ ماں کا دودھ اچھا نہیں، بچے کو ضرر ہوگا، نقصان ہوگا، اپنے بچے کو کسی اور دائیا سے دودھ پلوانا چاہو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ ان کے حوالے کر دو جو کچھ ان کو دینا طے کیا ہے قاعدہ کے موافق، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھ رہے ہیں۔ اب اس آیت میں جو معرف اور مسائل ہم وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب اس آیت میں رضاعت یعنی بچوں کو دودھ پلانے کے متعلق احکام ہیں۔ اس سے پہلی اور بعد کی آیات میں طلاق کے احکام مذکور ہیں اور درمیان میں دودھ پلانے کے احکام اس مناسبت سے ذکر کیے گئے ہیں کہ عموماً طلاق کے بعد بچوں کی پرورش اور دودھ پلانے یا پلوانے کے معاملات زیر نظر آ جاتے ہیں اور ان میں جھگڑے فساد ہوتے ہیں، اس لیے اس آیت میں ایسے معتدل احکام بیان فرما دیے گئے جو عورت اور مرد دونوں کے لیے سہل اور مناسب ہیں، خواہ دودھ پلانے یا چھڑانے کے معاملات قیام نکاح کی حالت میں پیش آئیں یا طلاق دینے کے بعد۔ بہرحال دو صورت اس کا ایک ایسا نظام بتا دیا گیا جس کی حالت جسے جھگڑے فساد یا کسی فریق پر ظلم اور زیادتی کا راستہ نہ رہے۔ مثلاً آیت کے پہلے جملے میں ارشاد فرمایا ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یعنی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلایا کریں 2 سال کامل، جبکہ کوئی عذر قوی اس سے پہلے دودھ چھڑانے کے لیے مجبور نہ کرے۔ اس آیت سے رضاعت کے چند مسائل معلوم ہوئے۔ دودھ پلانا ماں کے ذمہ واجب ہے۔ اول یہ کہ دودھ پلانا دیانتاً ماں کے ذمہ واجب ہے، بلا عذر کسی ضد یا ناراضگی کے سبب دودھ نہ پلائے تو گنہگار ہوگی، اور دودھ پلانے پر وہ شوہر سے کوئی اجرت و معاوضہ نہیں لے سکتی جب تک وہ اس کے اپنے نکاح میں ہے، کیونکہ وہ اس کا اپنا فرض ہے۔ پوری مدت رضاعت۔ اب دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ پوری مدت رضاعت 2 سال ہے، جب تک کوئی خاص عذر مانے نہ ہو بچے کا حق ہے کہ یہ مدت پوری کی جائے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ دودھ پلانے کے لیے پوری مدت 2 سال دی گئی ہے، اس کے بعد دودھ نہ پلایا جائے۔ البتہ بعض آیات قرآن اور احادیث کی بنا پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اگر 30 مہینے یعنی 2.5 سال کے عرصہ میں بھی دودھ پلا دیا تو احکام رضاعت کے ثابت ہو جائیں گے، اور اگر بچے کی کمزوری وغیرہ کے عذر سے ایسا کیا گیا تو گناہ بھی نہ ہوگا۔ 2.5 سال پورے ہونے کے بعد بچے کو ماں کا دودھ پلانا باتفاق حرام ہے۔ اس آیت کے دوسرے جملے میں ارشاد ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا، یعنی باپ کے ذمہ ہے ماؤں کا کھانا کپڑا قاعدہ کے موافق۔ کسی شخص کو ایسا حکم نہیں دیا جاتا جس کو وہ برداشت نہ کر سکے۔ اس میں پہلی بات قابل غور یہ ہے کہ ماؤں کے لیے تو قرآن نے لفظ والوالدات استعمال کیا مگر باپ کے لیے مختصر لفظ والد چھوڑ کر المولود لہ اختیار فرمایا، حالانکہ قرآن میں دوسری جگہ لفظ والد بھی مذکور ہے، جیسے کہ ایک آیت میں آتا ہے قرآن پاک کی لا یجزی والد ان ولدہ، مگر یہاں والد کی جگہ مولود لہ کے اختیار کرنے میں ایک خاص راز ہے، وہ یہ کہ پورے قرآن کریم کا ایک خاص اسلوب اور طرز بیان ہے کہ وہ کسی قانون کو دنیا کی حکومتوں کی طرح بیان نہیں کرتا
بلکہ مربیانہ اور مشفقانہ طرز سے بیان کرتا ہے اور ایسے انداز سے بیان کرتا ہے جس کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہو جائے۔ یہاں بھی چونکہ بچے کا نفقہ باپ کے ذمہ ڈالا گیا ہے، حالانکہ وہ ماں اور باپ کی متاع مشترک ہے، تو ممکن تھا کہ باپ کو یہ حکم کچھ باری معلوم ہوا، اس لیے بجائے والد کے مولود اللہ کا لفظ اختیار کیا۔ وہ شخص جس کا بچہ ہے، اس میں اس طرف اشارہ کر دیا کہ اگرچہ بچے کی تولید میں ماں اور باپ دونوں کی شرکت ضرور ہے، مگر بچہ باپ ہی کا کہلاتا ہے، نسب باپ ہی سے مل چلتا ہے، اور جب بچہ اس کا ہوا تو ذمہ داری خرچ کی اس کو بھاری نہ معلوم ہونی چاہیے۔ اب تیسرا مسئلہ ہے کہ بچے کو دودھ پلانا ماں کے ذمہ اور ماں کا نان و نفقہ اور ضروریات باپ کے ذمہ ہے، مطلب کہ اس کا کھانا پینا اور اس کی رہائش رہنے کے لیے اور اس کا کپڑا پہننے کے لیے۔ اور شریعہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اگرچہ دودھ پلانا ماں کے ذمہ ہے، لیکن ماں کا نان نفقہ اور ضروریات زندگی باپ کے ذمہ ہے، اور یہ ذمہ داری جس وقت تک بچے کی ماں اس کے نکاح میں یا عدت میں ہے اس وقت تک ہے، اور طلاق اور عدت پوری ہونے کے بعد نفقہ زوجیت تو ختم ہو جائے گا، مگر بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ دینا باپ کے ذمہ پھر بھی لازم رہے گا۔ اب زوجہ کا نفقہ شوہر کی حیثیت کے مناسب ہونا چاہیے یا زوجہ کی۔ اب چوتھا مسئلہ، اس پر تو اتفاق ہے کہ میاں بیوی دونوں امیر مالدار ہوں تو نفقہ امیرانہ واجب ہوگا، اور دونوں غریب ہوں تو نفقہ غریبانہ واجب ہوگا۔ البتہ جب دونوں کے حالات مالی مختلف ہوں تو اس پر فقہا کا اختلاف ہے۔ صاحب ہدایہ نے خصاف کے اس قول پر فتویٰ دیا ہے کہ اگر عورت غریب اور مرد مالدار ہو تو اس کا نفقہ درمیانہ حیثیت کا دیا جائے گا، کہ غریبوں سے زائد مالداروں سے کم، اور کرخی رحمہ اللہ کے نزدیک اعتبار شوہر کے حال کا ہوگا۔ فتح القدیر نے بہت سے فقہا کا فتویٰ اس پر نقل کیا ہے، واللہ عالم۔ آیت مذکورہ میں احکام کے بعد ارشاد فرمایا ہے لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ۔ آپ جو ہے اپنی 9ویں لائن پہ دیکھیں، لا تضار والدۃ بولدہا، یہاں سے یعنی نہ تو کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف میں ڈالنا جائز ہے، اور نہ کسی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے۔ مطلب یہ ہے کہ بچے کے ماں باپ آپس میں ضد نہ کریں، مثلا ماں دودھ پلانے سے معذور ہو اور باپ اس پر یہ سمجھ کر زبردستی کرے کہ آخر اس کا بھی تو بچہ ہے، یہ مجبور ہوگی اور پلائے گی، یا باپ مفلس ہے اور ماں کو کوئی معذوری بھی نہیں، پھر دودھ پلانے سے اس لیے انکار کرے کہ اس کا بھی تو بچہ ہے، جو ہے ٹھیک ہے، اس کو پھر سختی سے پلوائے گا، لیکن پھر بھی کوئی سختی کی نہیں کہا گیا، تو پھر بھی پیار سے ہی اگر پلا دے تو ٹھیک ہے۔ آگے ہے کہ ماں کو دودھ پلانے پر مجبور کرنے یا نہ کرنے کی تفصیل، لا تضار والدۃ بولدہا، 9ویں لائن سے دیکھیں، لا تضار والدۃ بولدہا، اس کی تفصیل۔ 5واں مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ماں اگر بچے کو دودھ پلانے سے کسی ضرورت کے سبب انکار کرے تو باپ کو اسے مجبور کرنا جائز نہیں، اور اگر بچہ کسی دوسری عورت یا جانور کا دودھ نہیں لیتا تو ماں کو مجبور کیا جائے گا۔ یہ مسئلہ ولا مولود لہ بولدہ سے معلوم ہوا۔ اب چھٹا مسئلہ ہے کہ عورت جب تک نکاح میں ہے تو اپنے بچے کو دودھ پلانے کی اجرت کا مطالبہ نہیں کر سکتی، طلاق و عدت کے بعد کر سکتی ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ اگر بچے کی ماں دودھ پلانے کی اجرت مانگتی ہے تو جب تک اس کے نکاح یا عدت کے اندر ہے اجرت کے مطالبے کا حق نہیں، یہاں اس کا نان نفقہ جو باپ کے ذمہ ہے وہی کافی ہے، مزید اجرت کا مطالبہ باپ کو ضرر پہنچانا ہے، اور اگر طلاق کی عدت گزر چکی ہے اور نفقہ کی ذمہ داری ختم ہو چکی ہے، اب اگر یہ متعلقہ بیوی اپنے بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ باپ سے طلب کرتی ہے تو باپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ اس کے خلاف کرنے میں ماں کا نقصان ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ معاوضہ اتنا ہی طلب کرے کہ جتنا کوئی دوسری عورت لیتی ہے، زائد کا مطالبہ کرے گی تو باپ کو حق ہوگا کہ اس کی بجائے کسی دایا سے یا انا کا دودھ پلوائے۔ اب ہے یتیم بچے کے دودھ پلوانے کی ذمہ داری کس پر ہے۔ اب آیتیں جو ذکر کی گئی ہے اس کے بعد یہ ارشاد ہے کہ وعلی الوارث مثل ذلک،
وعلل جو ہے نومی جو لائن کے لاسٹ سے بالکل دیکھیں، وعلی الوارثی مثل ذلک، جو 10ویں لائن کے سٹارٹ تک یہ لائن جو ہے آیت جا رہی ہے، وعلی الوارثی مثل ذلک۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی اگر باپ زندہ نہ ہو تو بچے کو دودھ پلانے یا پلوانے کا انتظام اس شخص پر ہے جو بچے کا جائز وارث اور محرم ہو۔ یعنی اگر بچہ مر جائے تو جن کو اس کی وراثت پہنچتی ہے وہی باپ نہ ہونے کی حالت میں اس کے نفقہ کا ذمہ دار ہوں گے۔ اگر ایسے وارث کئی ہوں تو ہر ایک پر بقدر میراث اس کی ذمہ داری عائد ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یتیم بچے کو دودھ پلوانے کی ذمہ داری وارث پر ڈالنے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نابالغ کا خرچہ دودھ چرانے کے بعد بھی وارثوں پر ہوگا، کیونکہ دودھ کی کوئی خصوصیت نہیں، مقصود بچے کا گزارا ہے۔ مثلاً اگر یتیم بچے کی ماں اور جو ہے دادا زندہ ہیں تو یہ دونوں اس بچے کے محرم بھی ہیں اور وارث بھی، اس لیے اس کا نفقہ ان دونوں پر بقدر حصہ میراث عائد ہوگا، یعنی 1/3 خرچہ ماں کے ذمہ اور 2/3 دادا کے ذمہ ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یتیم پوتا کا حق دادا پر اپنے بالغ بیٹوں سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ بالغ اولاد کا نفقہ اس کے ذمہ نہیں اور یتیم پوتے کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے۔ ہاں، میراث میں بیٹوں کے موجود ہوتے ہوئے پوتے کو حقدار بنانا اصول میراث اور انصاف کے خلاف ہے کہ قریب تر اولاد کے ہوتے ہوئے بعید کو دینا معقول بھی نہیں۔ اب دودھ چرانے کے احکام، اس کے بعد آیت میں جو ذکر ہے ارشاد ہوتا ہے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا۔ جی 11ویں لائن سے دیکھیں، فَإِنْ أَرَادَا 10ویں اور 11ویں لائن سے، فَإِنْ أَرَادَا 10ویں کے درمیان سے، جی 10ویں کے درمیان سے اور 11ویں کے سٹارٹ سے، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا۔ یعنی اگر بچے کے ماں باپ دونوں آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے یہ ارادہ کریں کہ یہ خیرخوار کی مدت یعنی 2 سال سے کم میں ہے دودھ چرائیں، خواہ ماں کی معذوری کے سبب یا بچے کی کسی بیماری کے سبب، تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ آپس کے مشورے اور رضامندی کی شرط اس لیے لگائی کہ دودھ چرانے میں بچے کی مصلحت پیش نظر ہونی چاہیے۔ آپس کے لڑائی جھگڑے کا بچے کو تختہ نہیں بنانا چاہیے، بچے کو اس سے جو ہے دودھ سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا جس میں حکم ہے کہ ماں کے سوا دوسری عورت کا دودھ پلوانے کا حکم، مطلب کہ دایا کو اجرت وغیرہ پہ رکھنے کا حکم، وہ یہاں سے آ رہا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا۔ جی تو جو ہے اسی پیج کی یہ جو آیت ہے 11ویں لائن سے لے کے درمیان سے وَإِنْ أَرَدْتُمْ 11ویں لائن دیکھیں وہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا 11ویں سے لے کے 12ویں تک، ٹھیک ہے، 12ویں لائن پوری کمپلیٹ، مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ یہاں تک۔ اس میں ہے یعنی اگر تم یہ چاہو کہ اپنے بچے کو کسی مصلحت سے ماں کی بجائے کسی دایا کا دودھ پلاؤ تو اس میں بھی کچھ گناہ نہیں، شرط یہ ہے کہ دودھ پلانے والی کی جو اجرت مقرر کی گئی تھی وہ پوری ادا کر دے، اگر اس کو مقررہ اجرت نہ دی گئی تو اس کا گناہ ان کے ذمہ رہے گا۔ اسے معلوم ہوا کہ اگر ماں دودھ پلانے پر راضی ہے لیکن باپ یہ دیکھتا ہے کہ ماں کا دودھ بچے کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، تو ایسی حالت میں اس کو حق ہے کہ ماں کو دودھ پلانے سے روک دے اور کسی دایا سے پلوائے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جس عورت کو دودھ پلانے پر رکھا جائے اس سے معاملہ تنخواہ یا اجرت کا پوری صفائی کے ساتھ طے کر لیا جائے کہ بعد میں جھگڑا نہ پڑے، اور پھر وقت مقررہ پر یہ طے شدہ اجرت اس کے سپرد کر دے، اس میں ٹال مٹول نہ کرے۔ سب احکام رضاعت بیان کرنے کے بعد پھر قرآن نے اپنے مخصوص انداز اور اسلوب کے ساتھ قانون پر عمل کو آسان کرنے اور ظاہر و غائب ہر حال میں اس کا پابند رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کے علم محیط کا تصور سامنے کر دیا، اور ارشاد ہوتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا ان اللہ بما تعملون بصیر، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کھلے اور چھپے اور ظاہر اور غائب کو پوری طرح دیکھ رہے ہیں، اور وہ تمہارے دلوں کے مخفی ارادوں اور نیتوں سے باخبر ہیں۔ اگر کسی فریق نے دودھ پلانے یا چرانے کے مذکورہ احکام کی خلاف ورزی کی یا بچے کی مصلحت کو نظر انداز کر کے
اس بارے میں کوئی فیصلہ کیا تو وہ مستحق سزا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو سب یہاں پہ جو ہے ہمارا لیسن بھی آج کا کمپلیٹ ہو گیا، اور جو ہے رضاعت، دودھ پلانے کے بھی سارے احکام کے بارے میں آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا۔ اور جو ہے آخر میں یہ بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ مطلب کہ رضاعت میں معاملے میں جو بھی مسائل ہیں سب میں انصاف کے ساتھ پیش آؤ، کہ نہ باپ کو تکلیف دی جائے اور نہ ماں کو۔ صدق اللہ العظیم۔